بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لندن کی متحرک گلیوں میں خوش آمدید۔ یہاں ہم بچپن کی دو سہیلیوں ہمنا اور ندا سے ملتے ہیں، جن کی زندگیاں عزائم، ایمان اور بڑے ہونے کے چیلنجوں کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی وہ بچپن کی معصومیت سے جوانی کی پیچیدگیوں کی طرف سفر کرتی ہیں، ان کے راستے ان کے طریقوں سے مختلف ہونے لگتے ہیں، جن کا انہوں نے کبھی بھی تصور ہی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم ان کی دلی گفتگو، ان کو درپیش جدوجہد اور زندگی، انتخاب اور ایمان کے بارے میں گہرے اسباق کو دریافت کریں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ خود کی دریافت اور تقدیر کے حقیقی معنوں کو سمجھنے کا سفر ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آئیے مل کر اس سفر کا آغاز کریں۔ ہمنا اور ندا بچپن کی بہت ہی اچھی دوستیں تھیں، جو ہلچل سے بھرپور کثیر الثقافتی شہر لندن میں ایک ساتھ پلے بڑھی تھیں۔ ان دونوں کے خاندان برسوں پہلے پاکستان سے ہجرت کر گئے تھے، اور وہ نہ صرف دوستی کے بندھن میں شریک تھے بلکہ ثقافتی تعلق بھی اس میں شامل تھا۔ تاہم جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ان کے راستے ان طریقوں سے مختلف ہونے لگے جن کا ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہمنا اس خیال پر پختہ یقین رکھتی تھی کہ زندگی تقدیر اور انسانی کوششوں کا مرکب ہے۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ روحانی رہی تھی۔ اس کے والدین نے اس میں ذمہ داری کا ایک گہرا احساس پیدا کیا تھا، اسے یہ یاد دلاتے ہوئے کہ جہاں قسمت زندگی کے سفر میں ایک کردار ادا کرتی ہے، انتخاب بالآخر انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم قسمت پر کچھ نہیں ڈال سکتے۔ دوسری طرف ندا زندگی کے لیے زیادہ پرسکون انداز رکھتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تقدیر پہلے ہی لکھی ہوئی تھی، جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اس کے بس سے باہر ہے۔ ان کی دوستی پورے اسکول میں مضبوط رہی، لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی کی زندگی میں داخل ہوئی تو ان کے درمیان اختلافات مزید واضح ہوتے گئے۔ ہمنا نے انصاف کے احساس اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش سے متاثر ہو کر شعبہ قانون میں ڈگری حاصل کی۔ اس نے اپنی تعلیم کو نہ صرف ایک ذاتی کامیابی کے طور پر دیکھا بلکہ معاشرے اور اپنے ایمان کے تئیں اپنے فرض کو پورا کرنے کے طریقے کے طور پر بھی دیکھا۔ وہ اکثر اس بارے میں بات کرتی تھی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف اور مظلوم کی مدد کی اہمیت پر زور دیا تھا، اور وہ اس راستے پر کیسے چلنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ندا نے میڈیا اسٹڈیز میں ڈگری کا انتخاب کیا، جو تفریحی دنیا کے گلیمر اور جوش و خروش کی طرف راغب ہوئی۔ وہ ایک پریزنٹر بننے کے خیال سے متوجہ ہوئی، کوئی ایسا شخص جو سفر کر سکے، دلچسپ لوگوں سے مل سکے اور تیز رفتار لین دین میں زندگی گزار سکے۔ ندا کا خیال تھا کہ زندگی مختصر ہے اور اس کا مقصد لطف اندوز ہونا ہے، اور وہ اپنے اعمال کے گہرے مضمرات کے بارے میں خاص طور پر فکر مند نہیں تھی۔ ان کی دوستی کا امتحان اس وقت ہوا جب دونوں کو ذاتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمنا کو ایک قانونی فرم میں ایک باوقار انٹرنشپ کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن اس کے لیے اسے ہم قربانیاں دینے کی ضرورت تھی، جس میں اس کی سماجی زندگی کے لیے کم وقت اور اپنی تعلیم کے لیے زیادہ عزم شامل تھا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن ہمنا جانتی تھی کہ یہ اس کی برسوں کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ اس نے رہنمائی کے لیے دعا کی اور بالآخر اس نے انٹرنشپ کو قبول کر لیا، اس اعتماد پر کہ اس کی کوشش اور اللہ کی رہنمائی اسے کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ دوسری طرف ندا نے خود کو جدوجہد کرتے ہوئے پایا۔ میڈیا انڈسٹری میں آنے کی اس کوشش کے باوجود مواقع بہت کم تھے۔ وہ اکثر مایوسی محسوس کرتی تھی، اپنی کامیابی کی کمی کا ذمہ دار قسمت کو ٹھہراتی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چیزیں اس کے لیے اتنی آسانی سے کیوں نہیں ہو رہی تھیں جتنی کہ وہ دوسروں کے لیے لگ رہی تھی۔ ندا اکثر کہتی، یہ صرف میرے لیے نہیں لکھا گیا ہے، شاید یہ میرا راستہ ہی نہیں ہے۔ ایک شام دن بھر کے کام اور مطالعے کے بعد ہمنا اور ندا لندن کے ایک چھوٹے سے کیفے میں اکٹھے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ندا تھکی ہوئی اور مایوس دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ہمنا پرسکون تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہمنا، ندا نے کہا۔ اس کی آواز میں مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ آپ بہت محنت کرتی ہیں، آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، پھر بھی آپ اتنی پرسکون کیسے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، جیسے ہماری کوششوں کا آخر میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہمنا نرمی سے مسکرائی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے پاس ہم سب کے لیے ایک منصوبہ ہے ندا، لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، لیکن ہمارا انتخاب، ہمارے ارادے وہ اہم ہیں۔ ہم صرف بیٹھ کر زندگی کا ہمارے ساتھ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے مزید کہا کہ اسلام میں قسمت ایک گہرا تصور ہے جو رب کی مرضی اور انسانی وجود کے پہلے سے طے شدہ پہلوؤں پر یقین کو واضح کرتا ہے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بیان کرتا ہے، در حقیقت ہم نے تمام چیزوں کو پیش کی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ کائنات خدا کے ہماگیر منصوبے کے تحت چل رہی ہے۔ یہ عقیدہ قوم پرستی سے انسانی ارادے کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس خیال کے ساتھ موجود ہے کہ انسان اپنے انتخاب کا ذمہ دار ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار ہو یا ناشکرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ رہنمائی اور نتائج خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں کو اپنی راہ چننے کی آزادی ہے۔ ندا نے پھر کہا کہ چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، پھر بھی آپ کو وہ نہیں ملنا جو آپ چاہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمنا نے جواب دیا کہ شاید یہ جو ہم چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ بننے کے بارے میں ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ صرف نتیجے کے بارے میں نہیں ہے ندا، یہ اس عمل کے بارے میں ہے کہ ہم سفر کس طرح سنبھالتے ہیں۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں، جو سبق ہم راستے میں سیکھتے ہیں، اور یہیں سے بات ہمارے انتخاب کی آتی ہے۔ مزید یہ کہ قسمت کا تعلق اکثر اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کے خیال سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس یقین کو تقویت دیتا ہے کہ ہر چیلنج کسی کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ یہ قبولیت اور الہی حکمت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ذہنیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ان کی اس ملاقات کے بعد اگلے چند مہینوں میں ندا نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کام کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا، اس لیے نہیں کہ اسے یقین تھا کہ یہ کامیابی کی ضمانت دے گا، بلکہ اس لیے کہ اسے احساس ہوا کہ کوشش خود اہم ہے۔ اس نے قسمت کا اپنے راستے میں آنے کا انتظار کرنا چھوڑ دیا اور اپنے بہترین انتخاب کرنے پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی، چاہے نتائج فوری نہ ہو۔ ہمنا نے بھی یقین کے ساتھ اپنے کیریئر کی خواہشات کو متوازن کرتے ہوئے اپنے راستے پر گامزن رہی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، چیلنجز آتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے انتخاب کی اہمیت ہے۔ ہر فیصلہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے بڑھنے، اس کے ایمان کی عکاسی اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ان سب سے ہمنا اور ندا دونوں کو معلوم ہوا کہ زندگی صرف قسمت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس انتخاب کے بارے میں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ ہماری قسمت پہلے سے طے ہوتی ہے، لیکن اچھائی اور برائی میں سے ایک کا انتخاب ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ شراب پی کر زنا کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ہماری قسمت میں تھا۔ قرآن بار بار مومنوں کو اللہ کے منصوبے پر ایمان اور بھروسے کی اہمیت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ سورہ بقرہ نصیحت کرتی ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے روحانی استقامت ضروری ہے۔ قسمت کا جوہر مسلمانوں کو شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔